بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اتنی سی بات تو سب کو پتہ ہے کہ حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے۔ یہ بات سب مسلمان جانتے ہیں کہ حج اسلام کے 5 فرائض میں سے 5 ارکان میں سے سب سے اہم، یہ سب سے آخری اور سب سے بڑا فریضہ ہے حج۔ لیکن ہم اس کے حوالے سے موٹی اور جو بنیادی باتیں ہیں وہ سمجھیں گے۔ حج صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت کون ہوتا ہے؟ جس بندے کے پاس 4 چیزیں ہیں وہ صاحب استطاعت ہے۔ 4 چیزیں: نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد، نمبر 4 مال تجارت۔ عام طور پر یہی 4 چیزیں تمام معاملات میں لگتی ہیں۔ زکوٰۃ میں دیکھیں، اس میں فدیہ میں دیکھیں، صدقہ فطر میں دیکھیں تو اس کے اندر تو جو بندہ ان 4 چیزوں کے حساب سے صاحب استطاعت ہے اس پر حج فرض ہے۔ یہ پہلی چیز۔ صاحب استطاعت کے لیے ان 4 اموال کی کتنی تعداد ہونی چاہیے؟ نمبر 1 بنیادی چیز جو ضروری اخراجات ہیں اور گھر کی کفالت کی ذمہ داری ہے، اگر اس بندے کے ذمہ ہے تو اتنے پیسے اس کے پاس ہوں۔ جیسے ایک آدمی کے پاس آج جو حج ہو رہا ہے وہ 11,75,000 میں ہو رہا ہے، تو ایک بندے کے پاس اپنے گھر کے 40 دن کا خرچہ 1.5 لاکھ روپیہ بھی ہے اور 11,75,000 روپیہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ حج میں وہاں ضروری موٹے موٹے اخراجات ہوتے ہیں، اس کے حساب سے 40-50 ہزار روپیہ۔ تو کسی کے پاس آج کے حساب سے 12.5 لاکھ روپیہ اور گھر کا خرچہ اس کے علاوہ اگر ہے تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا، اور اگر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے بات؟ یعنی ایک رف آئیڈیا کے حساب سے اگر کسی کے پاس گھر کے خرچ کے علاوہ بجلی کا بل ہے، گھر کا سامان ہے، ضروری کپڑے ہیں، جو ان 40 دن 50 دن 30 دن جو حج کا خرچہ ہے اس کے مطابق اس کے پاس گھر کا خرچ ہے، اور اس کے علاوہ اتنا زائد پیسہ سونا چاندی یا مال تجارت ہے، ایسے بندے پر حج فرض ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب حج فرض ہونے کی یہ 2 بنیادی چیزیں، نصاب اور نصاب کی تعداد۔ تیسری بات جو آخری بات ہے فرضیت کے حوالے سے اور بڑی اہم ہے، یہ کب ہوں تو حج فرض ہوگا؟ پہلے شرعی مسئلہ یہ تھا کہ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کی 10 تاریخ تک اگر ان تاریخوں میں کسی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں اس پہ حج فرض ہو گیا۔ اب وہ اس بار ادا کرے، اگلی بار کرے، اگلی بار کرے، اس سے اگلی بار کرے، جب بھی کرے، اگر ان 3 تاریخوں میں یعنی ان 2.5 مہینوں کے اندر اس کے پاس یہ پیسہ آ گیا تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ یہ کم شوال، کیونکہ یہ اشہر حرم ہیں، یعنی اشہر حج ہیں، اشہر حرم الگ ہیں۔ اشہر حج شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن، یعنی جن دنوں میں حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ یکم شوال کو حج کا احرام باندھ سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے اب 2-2.5 مہینے حج کے احرام میں رہے گا، یہ مشکل ہوتا ہے تو اس لیے عام طور پر بتایا نہیں جاتا، لیکن حج کا احرام یہ شوال، یکم شوال سے باندھ سکتا ہے۔ تو اب اس بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ رمضان میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، شوال میں وہاں موجود ہے، شوال کی 3-4 کو اس کی فلائٹ ہے، تو لوگ کہنا ہے تیرے اوپر حج فرض ہو گیا تو کیونکہ تو شوال میں وہاں پر تھا تم پہ حج فرض ہو۔ حج ایسے فرض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ حج کے لیے استعداد ہونا یہ شرط ہے، اور استعداد کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے احصار بھی ہے اور بہت سی چیزیں جن کا یہاں پر ذکر کرنا کوئی بے معنی سی بات ہے، لیکن فرضیت کی بنیادی باتیں یہ اس کے علاوہ اور باتیں بھی ہیں لیکن بنیادی باتیں یہ ہیں۔ جیسے کورونا میں کوئی حج پہ نہیں جا سکا، حالانکہ لوگوں پہ حج فرض ہو گیا تھا لیکن نہیں جا سکے، تو حج فرضیت رہے گی۔ تو بنیادی باتیں یہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ کب ہو؟ پہلے مسئلہ یہ تھا شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج۔ اب مسئلہ مختلف ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے پاس ان ایام میں جو آج کل ایام چل رہے ہیں، جب حج کی گورنمنٹ کی طرف سے یا پرائیویٹ بکنگ ہو رہی ہے، یہ ایام حج شمار کیے جائیں گے فرضیت کے اعتبار سے، ادائیگی کے اعتبار سے نہیں۔
لہذا کسی کے پاس اگر اتنے پیسے ہیں، کسی مرد کے پاس، بالغ مرد، کسی بالغ عورت، کسی بالغ مسلمان مرد کے پاس، کسی بالغ مسلمان عورت کے پاس اتنی رقم سونا چاندی یا مال تجارت ہے ان ایام کے اندر جو آج کل چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس یہ رقم آئی ہے، یہ سونا آیا ہے، 1 مہینہ اس کے پاس رہا، 2 مہینہ اس کے پاس رہا، اس کے بعد چلا گیا، لیکن حج کی فرضیت اس کے اوپر آ گئی، اب اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1، حج کی فرضیت صاحب استطاعت پر، اور صاحب استطاعت کی مقدار کتنی ہے، اور نمبر 3، اس مقدار کا کب موجود ہونا کافی ہے۔ ان ایام میں موجود ہیں یا اشہر حج میں موجود ہے، تو ایسے مرد مسلمان پر، ایسی عورت مسلمان پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج ادا نہ کرے تو چاہے یہودی مرے چاہے نصرانی مرے۔ بتانے کا مقصد یہ، مشکات کی روایت، بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اتنی سخت وعید اور بہت کم کاموں کے اوپر ہے، اتنی سخت وعید حج کے مسئلے کے اوپر ہے کہ جس کے اوپر حج فرض ہوا اور اس نے حج نہیں کیا۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ ہماری خواتین کے پاس عام طور پہ زیور ہوتا ہے اور ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، مگر چونکہ اس بات پہ توجہ نہیں ہوتی، بھی اگلے سال کر لیں گے، اس سے اگلے سال کر لیں گے، بھی شور حج پہ نہیں لے کے جا رہے، فلاں حج پہ نہیں لے کے جا رہا، تو اس طریقے سے تاخیر ہوتے ہوتے بڑھاپا آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حج کی عبادت جوانی کی عبادت، بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے۔ بڑھاپے میں مشقت ہی مشقت، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اصل حج میں جو کمائی ہوتی ہے وہ جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ حج کا فریضہ ہے اور زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، بس ایک بار فرض۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہے اور وہ زندگی بھر حج نہیں کر سکا، اپنی کسی بیماری کی وجہ سے، اپنے کسی عارض کی وجہ سے، تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا بدلہ اس عبادت کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ نماز قضا ہو گئی، اب اس کا صرف فدیہ ہو سکتا ہے۔ روزے قضا ہوئے، اس کا فدیہ ہو سکتا ہے، لیکن حج کا فدیہ نہیں ہوتا، بلکہ حج کا حج بدل ہوتا ہے۔ اور حج بدل کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ اکثر پیسہ اس کے مال میں سے دیا جائے گا جس کے اوپر حج فرض تھا، تو اس کی طرف سے حج بدل جو بھی کرے گا، پھر اس کے احکامات الگ ہیں، وہ نیت اس کی طرف سے کرے گا اور دیگر اعمال بھی اس کی طرف سے کرے گا، ہر چیز میں اس کی نیت کرے گا۔ پھر حج بدل میں اصل حج افراد ہے، 3 قسم کے حج افراد، حج تمتع، حج قران ہوتے ہیں، تو اس میں اصل حج افراد ہے، حج افراد کرے گا، لیکن اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں، باریکیاں ہوتی ہیں۔ ہم حج کے ان مسائل کی طرف نہیں جاتے، ورنہ وہ تو کئی جلدوں کے مسائل ہیں۔ تو بنیادی چیز فرضیت کی ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے، میرے پاس پیسے ہیں اور لیکن میں نے گھر بنانا ہے اور گھر میری بہت بڑی ضرورت ہے، لہٰذا اب جو ہے وہ میں پہلے گھر بناؤں گا، پھر حج کے حوالے سے دیکھیں گے۔ تو ہم حاضر تھے، حضرت مفتی عبد المنان صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم کراچی کے بڑے مفتیوں میں سے ہیں، 45 سال فتوے کے کام پہ لگے ہوئے۔ تو ایک نوجوان آیا، بالکل یعنی اس کے والد کا انتقال ہوا، والد کا انتقال ہوا تو اس کو وراثت میں 19 لاکھ روپے ملے۔ تو مفتی صاحب کے پاس آیا کہ سر جی آپ سے بڑا پرانا تعلق ہے، وراثت میں 19 لاکھ روپے ملے ہیں، تو مجھے کوئی تقریباً 25 لاکھ کا ایک گھر مل رہا ہے، تو میں اس کی وجہ سے قرض اٹھا رہا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے وغیرہ وغیرہ۔ تو سر جی نے کہا تم گھر کیسے لے رہے ہو؟ جی ظاہر بات ہے، کرایوں نے کیا جان نکالی آپ کو پتا۔ کم یہ تیرے اوپر تو حج فرض ہو گیا، کیونکہ آج کل حج کی درخواستیں جاری ہیں اور تمہارے پاس حج کی سے زائد پیسے آ گئے، 19 لاکھ روپیہ تمہارے پاس آ چکا، اب تمہارے اوپر حج فرض ہو گیا، لہذا تمہارے ذمہ لازم ہے کہ حج کرو۔ مکان تو بعد کی بات ہے، یعنی کرائے میں رہنا ہے رہو، مگر تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا۔ جب حج فرض ہو چکا تو اب حج ہی کرو گے، مکان نہیں لوگے۔ تو اس نے کہا صحیح، وہ تو اشہر حرم کی بات، وہ بھی عالم تھے، اشہر حرم، فرمایا اشہر حرم کی بات نہیں ہے، یہ ایام جن میں حج ہے، تو من استطاع منکم، تو استعداد پیدا ہوگی، لہذا تمہارے ذمہ حج فرض ہے، لہذا حج کرنا لازم ہے۔ چنانچہ یہ دیکھیں
کہ کسی کے پاس مالی تجارت ہے اس مقدار میں، کسی کے پاس سونا ہے اور کسی کے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، ایک عورت ہے، اس کے پاس حج کی رقم ہے، مگر اس کے پاس محرم کے پیسے نہیں ہیں، یعنی محرم کے پیسے اس کے پاس ہے صرف 13-14 لاکھ روپیہ، اور ظاہری بات ہے 13-14 لاکھ میں 2 بندے حج پہ نہیں جا سکتے، تو اب وہ حج پہ تو نہیں جا سکتی، تو کیا کرے؟ اب ذہن میں رکھیں، ایسی عورت پہ حج فرض ہو گیا، حج فرض ہو گیا، جیسے ہی محرم کا انتظام ہو تو حج کرے محرم کے ساتھ، یا اس کے پاس انتظام ہو تو یہ اپنے پیسوں سے محرم کو اپنے ساتھ حج کروائے، اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ حج بدل کروائے، یعنی اپنی زندگی میں نہیں، یعنی مرتے دم تک اس کے پاس انتظام نہ ہو سکا تو وہ وصیت لکھے کہ میرے ذمہ حج فرض تھا، لہذا میری طرف سے میرا حج بدل کیا جائے، حج بدل کے لیے پھر وصیت کی جاتی ہے، اب رقم مختص کی جاتی ہے کہ میرا حج بدل فلاں کرے یا میرا حج بدل کوئی بھی کر دے، اور اس میں اس کو یہ اجازتیں ہیں، تو یہ چیز ایسی عورت کے ذمہ لازم ہے۔ ایسے کوئی شخص ایسا ہے، بوڑھا ہے، اور اس کے اوپر حج فرض ہوا تھا مگر زندگی بھر نہیں کر سکا، اور اب وہ اتنا ضعیف ہے کہ وہ حج پہ نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں یعنی ایسا ضعیف ہے وہ حج پہ نہیں جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا شدید بیمار بھی ہے کہ حج پہ آگے کو جانا ممکن ہی نہیں ہے، جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں شیخ فانی، شریعت کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں شیخ فانی، کہ اب اس کے لیے حج پہ جانا ممکن نہیں ہے، یعنی ایک تو بندہ ویل چیئر پہ ہوتا ہے، ویل چیئر پہ حج کرنا بالکل ممکن ہے، لیکن ایک کچھ ایسے امراض ہوتے ہیں جس میں سفر کرنا ممکن ہی نہیں رہتا، بہت سے عوارضات ہوتے ہیں، ہماری بہت سے معاملات چونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھے تو مجھے معلوم ہے، تو اس صورت میں وہ اپنا حج بدل کسی سے کروا سکتا ہے۔ والدین کا انتقال ہو گیا اور یعنی اپنی زندگی میں حج کروا سکتا ہے، والدین کا انتقال ہو گیا اور والدین نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی میری طرف سے حج بدل کیا جائے، اور بیٹا اپنے والدین سے پیسے لیے بغیر حج بدل کر دیتے تو ہو جائے گا۔ عام طور پر کہا جی میری طرف سے افنان بھائی حج بدل کر دے، تو ضروری ہے کہ حج بدل کے پیسے اس کو دیں، سارے پیسے یا اکثر پیسے ان کو دیں تاکہ یہ حج بدل اس کی طرف سے ادا کرے جو اس کے مال میں سے دیا جانا شرط ہے۔ والدین نے یا کسی نے انتقال سے پہلے وصیت نہیں کی کہ میری طرف سے حج بدل کیا جائے، وصیت نہیں کی، اب اس کے مال میں سے پیسے نکال کے دینا درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی طرف سے حج کرتا ہے حج بدل ہو جائے گا، اصل میں اس کو کہتے ہیں حج تبرک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ استغفار کرے، ممکن ہے کہ اللہ اس کی طرف سے قبول کر لے، لیکن اس کے لیے ضروری شرط یہ ہے کہ وصیت کرے کہ میری طرف سے حج بدل کیا جائے۔ اگر کسی شخص نے حج فرض کر لیا ہے، فرض حج کرنے کے علاوہ بھی وہ حج کروانا چاہتا ہے تو یہ ایک نفلی عمل ہے، وہ کسی کو کروائے، اس کی طرف سے ثواب کا ذریعہ ہے، مگر حج چونکہ کر چکا ہے لہٰذا حج بدل نہیں ہوگا، تبرک کا حج ہوگا۔ تو یہ بنیادی طور پہ موٹے موٹے فرائض، موٹی موٹی باتیں حج کے فرائض اور فرضیت کے اعتبار سے، اس کے حوالے سے کوئی چیز ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اور بات رہے گی، کسی کو وراثت میں مکان ملا ہے، کسی کو وراثت کے اندر جاگیر ملی ہے، تو اب وہ مکان، اب وہ جاگیر اس کی وجہ سے حج فرض نہیں ہوگا۔ ہاں اس مکان کو بیچا اور بیچ کے پیسے آگے، اور بیچ کے پیسے آگے اور رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں حج کی بکنگ نہیں ہو رہی، اور اس میں اشہر حرم بھی نہیں چل رہے، کوئی مسئلہ نہیں، حج فرض نہیں ہوا، لیکن شوال میں اس کے پاس پیسے ہوئے ہیں، اب اس پہ حج فرض ہو گیا کہ جانے کے پیسے اس کے پاس شامل ہو چکے ہیں۔ تو یہ موٹے موٹے مسائل ہیں، موٹی موٹی باتیں ہیں، اس کے حوالے سے یہ کسی اور چیز کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، حج کے علاوہ کسی اور حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ صحیح خواتین کے بچے چھوٹے ہیں، جو دوسری کا بچہ ہے، جب ایسے چھوٹی ایج کے بچے ہیں، ان پہ ویسے یہ مالی اعتبار سے حج ہو گیا فرض، خواتین کے لیے بچوں کے ساتھ جانا تو بڑا ہی مشکل ایک مرحلہ ہے آج کے زمانے میں، جی، بچوں کو چھوڑ کے جانا بھی بہت بڑی پریشانی ہے، تو انتظام ان کے لیے کیا مؤخر کرے حج کو مؤخر کرے، کیونکہ یہ عذر ہے، شرعی عذر ہے، اور شرعی عذر ہے تو حج کو مؤخر کرے، لیکن اگر تھوڑا سا توجہ کریں تو اس عذر میں بھی آج کل خواتین حج پہ جاتی ہیں، تقریباً 12-13 سال ہو گئے، تقریباً ہر سال
ایسی تقریباً دسیوں خواتین مشورہ کرتی ہیں. میں ان کو بتایا کہ بچے کو فیڈر پہ لگاؤ، اپنی بہن کے ساتھ جوڑو، اپنی نانی کے ساتھ جوڑو، اور ماشاءاللہ دسیوں خواتین جاتی ہیں، حج کر کے آتی ہیں. تھوڑی سی انسان اس پہ محنت کرے، کیونکہ حج ایسا تو نہیں کل نام آیا پرسوں آپ چلے گئے. حج پہ جانا کوئی حیدرآباد تو جانا نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کو ظاہری بات ہے 8-10 مہینے پہلے ملتے ہیں، یا کم از کم 3-4 مہینے پہلے ملتے ہیں. آپ بچے کو کسی بھی چیز کا عادی کر سکتے ہیں. خود میری اہلیہ نے بھی ایسے کیا تھا، الحمدللہ ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ کر لیا، کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کے گھر کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایسا صبر آتا ہے کہ وہ عجیب ہوتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی. والد کے پیسے ہیں، والد کے انتقال کے پیسے تھے، لیکن انہوں نے وصیت نہیں کی. ہاں، وصیت نہیں کی تو پھر ان پیسوں کو حج بدل میں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، اور ان کی طرف سے حج بدل اگر اولاد کرنا چاہے تو اپنے پیسوں سے کرے. اولاد نہیں، میں تو کوئی بھی کرنا چاہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کی طرف سے ادا نہیں ہوگا. لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ قبول فرما لے. جب ایک بندہ، ایک اجنبی، ایک بیٹا اتنا ترس کھا رہا ہے تو امید ہے اللہ بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادائیگی جب ہوگی جب وصیت کی ہوگی، ورنہ وصیت نہیں. وصیت کرنا یہ سمجھنا چاہیے کتنی اہم بات ہے. والدین کے لیے جی، ان کی بیٹیاں جوان گھر میں موجود ہیں تو پرائرٹی حج کو دی جائے گی یا ان کی شادی میں؟ دیکھیے، پریورٹی فریضے کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو نکاح کا فریضہ ہے وہ فریضہ غیر کا ہے. ایک ہوتا ہے فرض عین، تو ایک ہے فرض لغیرہ. بیٹیوں کی شادیاں فرض لغیرہ ہیں. ٹھیک ہے، اور حج جو ہے وہ فرض عین ہے، لہذا فرض عین کو فوقیت دی جائے گی. ہمارے ایک مفتی صاحب نے اس کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں، پہلے بیٹیوں کی شادیاں کرو وغیرہ وغیرہ، مگر ان کے اوپر فقہا بڑے حضرات نے شدید تنقید کی، غلط مسئلہ بیان کیا. مسئلہ وہی ہے، جذبات سے ہٹ کے بتایا. جج کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جذبات کے ساتھ نہیں ہوتا. ایسی شریعت کا مسئلہ بھی جذبات کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے بچوں کی شادیاں والدین کے بال سفید کر دیتی ہیں، ان کی کمر جھکا دیتی ہیں، کمر توڑ دیتی ہیں، زندگی ان کی ہٹ جاتی ہے. مگر شرعی مسئلہ یہ ہے، جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر راستے کھلتے ہیں. اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، ویسے ہی بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو جی بالکل وہ موضوع نہیں ہے. نہیں تو شرعی شادی نہیں، شادی جس کو شادی کہتے ہیں، شادی تو ہوتی اسلام میں نا. اسلام کے علاوہ تو وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم کیا کہیں، تو شادی تو نکاح تو ہوتا ہی اسلام میں. نکاح کے اندر دیکھیے، پہلی ذمہ داری جو مال دینے کی ہے وہ مہر ہے، وہ مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ نہیں. دوسری ذمہ داری دعوت کی ہے، وہ ولیمہ، وہ بھی مرد کے ذمہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں مرد کے ذمہ ہیں. ہم نے منگنی بھی بنا لی ہے ہندوؤں سے لے کے، ہم نے رخصتی بھی بنا لی ہے ہندوؤں سے لے کے، بارات بھی بنا لی ہے ہندوؤں سے لے کے، جہیز بھی بنا لی ہے ہندوؤں سے لے کے. ظاہر بات ہے یہ ساری ذمہ داری تو اسلام نے دی نہیں، یہ تو ہم نے خود اپنے کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے. لیکن چونکہ اس چیز سے جذبات وابستہ ہوتے ہیں بہت زیادہ، لوگوں نے زندگیاں لگائی ہوتی ہیں، تو اس کو بڑے اہتمام سے سمجھانا پڑتا ہے. ورنہ مجھے اس حوالے سے حضرت ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی دو ٹوک بات کی، بہت زوردار طریقے سے مہم کو چلایا کہ بھئی اللہ کے واسطے یہ جتنے خرچے ہیں مرد کے ذمہ، عورت کے ذمہ ہے ہی نہیں. جب عورت کے ذمہ نہیں ہے تو پھر اس کا دھیان رکھو. اور مرد کو کہا کہ ان برکتن نکاحی ان اعظم النکاح برکتن ایسرہما، بہترین نکاح ہے جس میں خرچہ کم ہو، جس میں خرچہ کم ہو. اور نکاح کا ایک طریقہ آپ کو بتاؤں، نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں نکاح ہو اور قاری صاحب اپنے گھر چلا جائے اور یہ اپنی بیٹی کو اس کے گھر میں پہنچائے. یہ ہے شرعی نکاح، یہ شرعی نکاح ہے. گاڑی آئے گی، اس کو سجایا جائے گا، پھر اس میں دلہن کو بٹھائیں گے، دلہا ساتھ بیٹھے گا، پھر جائیں گے. یہ تو سب ہمارے چونچلے. شرعی نکاح یہ ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، دلہا صاحب گھر چلا جائے اپنے، اور دلہن کا باپ اس کو وہاں پر پہنچائے. ہمارے کئی اکابرین نے ایسے شادی کی. البتہ یہ ہے کہ لڑکے والا لینے جائے اس کی گنجائش ہے، اس میں شرعی طور پر قباحت نہیں، لیکن اصل نکاح کا طریقہ یہی ہے. کوئی اور بات تو نہیں جی؟ ٹھیک، صلی اللہ